بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، خیر و عافیت سے ہوں۔ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ جو آج آپ کے لیے ایک نقش لے کر آیا ہوں، یہ نقش محبوب کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے ہے، محبوب کے دل کو اپنے مٹھی میں لینے کے لیے ہے۔ بہت ہی مجرب اور بہت ہی با اثر نقش ہے۔ صرف مقصد آپ کا جائز ہو تو انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ اس نقش کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کسی جاننے والے نے مجھے ایک ویڈیو شیئر کی، کچھ دن سے وہ بار بار میسج کر رہے تھے، جی میں ایک وظیفہ کر رہا ہوں لیکن مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ میرا نقصان ہو رہا ہے۔ تو جب وہ میں نے ویڈیو دیکھی، اس چینل کو دیکھا، تو خدا جانتا ہے کہ میرے پاؤں سے ایسا لگتا تھا جیسے زمین نکل چکی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ خدا را کبھی بھی مت یہ سمجھیے گا کہ میں کسی کی برائی کرنا چاہ رہا ہوں یا میں کسی کی انسلٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس کا کام ہے، وہ جانے، میرا اللہ جانے، یہ اس کے معاملات ہیں۔ لیکن آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ایسی چیزوں سے بچیں۔ آپ سے شیئر کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اور دوسروں کو تک بھی سمجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ وہ چینل کا لنک ہے، طلسماتی عملیات، یہ اس کی ویڈیوز ہیں، میں آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ویڈیوز ہیں، نام اسلام کا، وظائف قرآنی، لیکن اس کے عملیات دیکھیے گا۔ یہ دیکھیں، بچوں کو دکھانے والی بات نہیں ہے۔ کیا کوئی بھی مسلمان یہ وظائف قرآن کو ان چیزوں میں ڈال سکتا ہے؟ شرم اور کفر کی انتہا اس بندے نے کی ہوئی ہے کہ اس بندے کو اتنی بھی شرم نہیں کہ میں قرآن پاک کو کس لیے استعمال کر رہا ہوں، اس کے وظیفے اگر بنا رہا ہوں تو ان کو استعمال کیسے کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے گا، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس خبیث انسان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں وظیفہ سورہ اخلاص کا دے رہا ہوں یا کسی بھی چیز کا دے رہا ہوں۔ اس کی تصویریں دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کی تصویریں دیکھیں جو اس نے اپنے ڈالی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ۔ خدا کا خوف نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ایسے وظیفے یا ایسے، اب یہ تصویر دیکھیں اس کے شادی کے منانے والی، مجھے دیکھ کے اس کی حیرت ہوئی۔ یہ تصویر دیکھیں، سورہ اخلاص پر، وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے، اور اس کی تصویر دیکھیں کیسی لگائی ہوئی ہے ساتھ، درمیان میں جادوئی چیزیں۔ یہ تصویر دیکھیں، میں آگے کچھ ایسی چیزیں اس نے ڈالی ہوئی ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوں کہ یہ عملیات ہیں، یہ وظائف ہیں قرآنی، اس لیے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ۔ صرف کیا ہے؟ پبلسٹی، صرف کیا ہے کہ ویوز زیادہ سے زیادہ آئیں۔ لعنت ایسی پبلسٹی پہ، ایسے خبیث انسان پہ جو ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ خدا را آپ کسی کا بھی عمل لیتے ہیں، کم از کم اس کی چند ویڈیوز کے ٹائٹل دیکھ لیا کریں۔ اگر وہ بندہ خود جادوگر ہے، خود جادو کی چیزیں بتاتا ہے، اسلام سے دشمنی موڑ لے کر اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ساتھ کچھ چند وظائف ڈالتا ہے، نام اللہ کے کلام کی صورتوں کا، لیکن کام بے شرموں والے، کفر والے، ایسے بچا کریں ایسے لوگوں سے۔ آتا ہوں اپنے نقش کی طرف۔ یہ نقش آپ نے جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد، جب طلوع آفتاب کا ٹائم ہوتا ہے تب لکھنا ہے، نماز فجر کے بعد جمعرات والے دن۔ لکھنا کیسے ہے اور اس کا استعمال کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو جو صدقہ خیرات آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے گا۔ جس جگہ بیٹھ کے لکھیں وہ جگہ پاک صاف ہو، خود پاک صاف ہوں، باوضو حالت میں ہوں، خوشبو لگی ہو، کوئی حیض والی عورت، بچہ
پاس نہ ہو، جس کمرے میں بیٹھ کے لکھیں اس میں کسی قسم کی جاندار کی کوئی تصویر نہ ہو، ایون جو کپڑے پہنتے ہیں، شرٹس وغیرہ جو بندے پہن لیتے ہیں، ان پہ کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، اس سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے سب سے پہلے سواد ایک کے ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 بار لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ان کو اس طرف سے سواد ڈالنا ہے، ادھر تک ہے تک 1 2 3 بار۔ اس کے درمیان جو جگہ بچتی ہے، ایاک نعبد و ایاک، یہاں تک لکھنا ہے، چاہے وہ ایک خانے میں آ جائے یا کٹ جائے کھانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ لکھ لینا۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، یہ جب آپ فل کر لیں، فلاں بن فلاں، جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں مطلوب کا نام، اگر عورت ہوگی تو بنتے لگائیں گے، ورنہ بن لگا کر فلاں بن فلاں بستم حوال، اس کے آگے علی خب لکھیں گے، فلاں بن فلاں بستم حوال علی خب، اس کے آگے اپنا نام، بن اپنی ماں کا نام، اگر عورت لکھ رہی ہے تو بنتے آئے گا، بستہ گرد، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس نقش کو فولڈ کر لینا ہے جتنا فولڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کسی ڈبے میں ڈال دینا ہے، کسی باکس میں ڈال دینا ہے، جیسے پاکستان میں آج کل چینی پتی اس طرح کے ڈبے باکس مل جاتے ہیں، اس طرح کا باکس بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اور باکس ڈال سکتے ہیں، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اور پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ 40-50 روپے کا باکس مل جاتا ہے جس میں چینی یا پتی وغیرہ ہم ڈالتے ہیں، خالی ہوتا ہے، چاہے چھوٹا سا بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں، ڈھکن اچھا بند ہونا چاہیے اس کا۔ تو یہ نقش اس میں ڈال دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے یہ نقش اس باکس میں ڈل جائے گا، جس انسان کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دل اسی طرح آپ کی مٹھی میں آ جائے گا اور آپ کے بغیر اس کا رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ صرف جائز محبت کے لیے، جائز محبت میاں بیوی کر سکتے ہیں، بچے ماں باپ کی محبت کے لیے، بہن بھائیوں کی محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کزنس کی محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے لوگ واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں جی ہم کسی کے لیے کر سکتے ہیں، تو ضرور کر سکتے ہیں، بس بشرطے کہ نماز کی پابندی ہو، پاک صاف کپڑے ہو اور جائز مقصد ہو۔ سب سے بڑھ کر چیز جائز مقصد ہو اور یقین کامل ہو۔ یقین کامل پہلا سٹیپ ہے، اگر آپ کا پہلا سٹیپ ہی کمزور ہے تو وہ گھر بنیاد کبھی مضبوط نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح اگر آپ کوئی بھی عمل، وظیفہ، نقش بناتے ہیں، اگر اس کی بنیاد کمزوری پہ ہو، اگر آپ کا یقین کمزور ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جائز محبت کے لیے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ جیسے اس کا دل آپ کی مٹھی میں ہے تو آپ کے بغیر اس کا رہنا ناممکن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھ میرا واٹس ایپ نمبر لکھا، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی نقش بنوانا ہوتا ہے، کوئی عمل کروانا ہوتا ہے تو واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ صرف وائس میسج کریں گے، یہ نمبر کال پہ آف ہوتا ہے، صرف واٹس ایپ پر، اور کال نہیں کریں گے واٹس ایپ تک۔ اگر ضروری ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اگر ٹائم ہوگا تو کال بیک آ جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔